ایک مرتبہ حضور جان کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کے آخری دن میں خطبہ ارشاد فرمایا، انتہائی مؤثر اور انتہائی جامع انداز میں رمضان المبارک کا تعارف کروایا اور اس مہینے میں کثیر اعمال خیر کرنے کی توجہ دلائی، ترغیب دی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ میں ہمیں خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک، اے لوگو اللہ نے تمہارے اوپر ایک پاکیزہ، پرنور اور عالی مرتبت مہینہ سایہ فگن کر دیا ہے، خوبصورت مہینہ تمہارے پاس آ رہا ہے، شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جس میں عبادت کرنا 1000 مہینوں سے بھی اللہ نے افضل قرار دیا ہے۔ کیسی یہ خوبصورت رات ہے، اس میں عبادت کرنا 1000 راتوں سے افضل ہے، اور جعل اللہ صیامہ فریضۃ، اللہ نے اس کے دن کو روزہ رکھنا فرض قرار دے دیا ہے، اور اس کی راتوں میں قیام کرنا تمہارے لیے نفل قرار دے دیا ہے۔ وہ راتوں میں قیام کیا جاتا ہے، دن کے اندر روزہ رکھا جاتا ہے، اور من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادی فریضۃ فیما سوا، حضور فرماتے ہیں جو بندہ اس مہینے میں کوئی نیکی کا کام کرتا ہے تو یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ اس بندے نے کوئی فریضہ سر انجام دیا ہو۔ یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس مہینہ میں نفل کرنے کا ثواب وہ فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے، اور ومن ادا فیہ فریضۃ کان کمن ادا 70 فریضۃ فیما سوا، فرمایا ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 فرائض کو ادا کرنے کے برابر اللہ عطا فرما دیتا ہے۔ یہ اس مہینے کا خصوصی طور پر پیکج ہے۔ وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنتی ہے، صبر کا بدلہ جنت ہے۔ جو بندہ صبر کرتا ہے، صبر کرنے والے کو جزا جنت کی شکل میں اللہ سبحانہ و تعالی عطا فرما دیتا ہے۔ تو اس مہینے کے اندر انسان صبر کرتا ہے، صبر یوں کرتا ہے کہ وہ اس کے سامنے دنیا کی نعمتیں پڑی ہوئی ہیں، اس کے سامنے کھانے پڑے ہوئے ہیں، اس کے سامنے طرح طرح کے مشروبات پڑے ہیں، لیکن وہ صبر کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے ان تمام چیزوں سے دور ہو جاتا ہے اور اللہ کی حلال کردہ چیزیں بھی چھوڑ دیتا ہے۔ وہ جب افطار کا اعلان ہوا، اذان کان میں پڑی، تو پھر اس نے اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق روزہ افطار کیا۔ تو یہ صبر ہے اس کا، اور حضور نے فرمایا سنو تم نے صبر کیا، صبر کا بدلہ صرف جنت ہی ہے، صبر کا ثواب صرف جنت کی شکل میں دیا جا سکتا ہے۔ جو بندہ صابر ہوتا ہے اس کا صلہ جنت کی صورت میں عطا کیا جاتا ہے۔ پھر حضور نے فرمایا وَشَهْرُ الْمُوَاسَاةِ، یہ مہینہ ہمدردی کا مہینہ ہے، اس مہینے میں رحم دلی پنپتی ہے، اس میں ہمدردیاں کی جاتی ہیں۔ بندے کو احساس ہوتا ہے کہ میں اس مہینے میں اگر سارا کچھ ہونے کے باوجود اگر نہیں کھا رہا اور بھوک اور پیاس کی شدت مجھے تنگ کر رہی ہے، تو پھر ان بھائیوں کا خیال بھی ذہن میں آتا ہے جنہیں سارا سال ہی کچھ کھانے کے لیے میسر نہیں ہوتا، جو 2 وقت کی کھانے کے لیے ترستے ہیں، وہ بازاروں کے اندر، گلیوں کوچوں کے اندر محنت اور مزدوری کرتے نظر آتے ہیں، پھر بھی ان کے لیے 2 وقت کا کھانا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ان بندوں کے ساتھ رحم دلی اور شفقت کے جذبات انسان کے دل کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ جب بھوک اور پیاس لگتی ہے تو ان لوگوں کا خیال دل کے اندر آتا ہے، اسی لیے فرمایا بشہر المواسات، یہ رحم دلی کا مہینہ ہے، یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، یہ محبت کا مہینہ ہے۔ وَشَهْرٌ يَزْدَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، حضور نے فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس میں انسان کا رزق وسیع ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ رزق میں اضافہ کر دیتا ہے۔ رزق میں اضافے کا مطلب کیا یہ ہے کہ انسان چونکہ صبح سے لے کر شام تک وہ کھانے سے پرہیز کرتا ہے، کھاتا پیتا نہیں ہے، تو وہ کھانا بچ جاتا ہے تو وہ برکت ہے؟ نہیں، بلکہ برکت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس مہینے میں انسان کو وہ نعمتیں عطا فرما دیتا ہے
جو نعمتیں پورا سال اس سے دور رہتی ہیں، وہ ساری برکتیں، وہ ساری نعمتیں اس مہینے میں میسر آ جاتی ہیں۔ اور پھر فرمایا، اب دیکھیں کسی بندے کو کھانا کھلانے کے بارے میں حضور نے فرمایا، من فطر فیہ صائما کان مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ۔ فرمایا جس بندے نے کسی روزے دار آدمی کا روزہ افطار کروا دیا تو اس کا روزے کو افطار کروانا یہ اس کے گناہوں سے بخشش کا وسیلہ اور ذریعہ بن جاتا ہے۔ یہ افطاری گناہوں کی مغفرت کا سبب بن جاتی ہے، یہ گناہوں کی مغفرت کا سبب بن جاتی ہے، اور آتش دوزخ سے گردن کی آزادی کا مژدہ جاں فضا بن کر نظر آتی ہے۔ اور پھر اگلی خوشخبری یہ ہے کہ جس بندے نے کسی کا روزہ افطار کروایا، روزہ افطار کروانے والے کو اللہ رب العالمین اتنا ہی اجر عطا فرماتا ہے جتنا روزہ رکھنے والے کو اجر عطا فرماتا ہے۔ دونوں کے فرائض میں، دونوں کے ثواب میں اللہ کوئی کمی نہیں کرتا، اس کو بھی اپنی جناب سے عطا فرماتا ہے، اس کو بھی اپنی طرف سے عطا فرماتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا خوبصورت پیکج ہے، اللہ کی کرم نوازیاں ہیں، یہ حضور کی امت کے لیے خصوصی طور پر مہربانی ہے۔ فرمایا جانے کائنات نے ایک شخص صبح سے لے کر ظہر تک مزدوری کرتا ہے، اور مزدوری اس کی ایک قرات طے کی جاتی ہے۔ بھئی کوئی بندہ ہے جو صبح سے لے کر شام تک مزدوری کرے اور اس کو ایک قرات کے برابر میں رقم ادا کروں، ایک قرات اس کو دے دوں، تو بندہ آیا مزدوری کرنے لگ گیا، اس نے صبح سے لے کر ظہر تک مزدوری کی، تو اس بندے کو بعد میں اس کی بس ہو گئی، اس نے کہا جی اب میں مزدوری نہیں کرتا، تو اس کو ایک قرات دے دیا گیا۔ پھر دوسرے بندے کو بلایا، ہے کوئی ظہر سے لے کر شام تک مزدوری کرے، اس کو ایک قرات دے دوں، تو کوئی بندہ آیا، اس نے کہا میں کروں گا، وہ ظہر سے عصر تک کرتا رہا، عصر کے بعد اس نے کہا جی اب بس میں نہیں کرتا، مزدوری دیتے ہو تو دے دو، نہیں دیتے تو نہ دو۔ اس بندے نے اس کو بھی ایک قرات دے دیا۔ پھر کسی اور کو بلایا، اس نے عصر سے لے کر مغرب تک ٹائم مزدوری کی، اس کو بھی ایک قرات مل گیا۔ اب فجر سے لے کر ظہر تک بہت لمبا ٹائم ہے، لیکن اس کے بدلے میں ایک قرات۔ پھر ظہر سے لے کر عصر تک یہ تھوڑا کم ٹائم ہے، اس کے بدلے میں بھی ایک قرات۔ اور پھر عصر سے مغرب تک زیادہ کم ٹائم ہے، اور اس میں بھی ایک قرات۔ حضور نے فرمایا یہ مثال ہے میری امت کی کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کی عمر بہت تھوڑی رکھی ہے، 50 سال، 60 سال، 70 سال، ایوریج عمر 60-70 سال، لیکن اس کے بدلے میں اس کو جو نیکیاں عطا فرمائی جاتی ہیں تو یہ انہی لوگوں کے اعتبار سے عطا فرمائی جاتی ہیں جن کی عمریں بڑی طویل ہوا کرتی تھیں، 100 سال عمر، 1000 سال عمر، 950 سال عمر، 500 سال عمر، ان لوگوں جتنی اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو نیکیاں عطا فرما دیتا ہے۔ تو صحابہ پریشان ہو گئے، یا رسول اللہ وہ بندہ جو لوگوں کا روزہ افطار کروائے گا، دسترخوان پر طرح طرح کے کھانے سجے ہوں گے، طرح طرح کے مشروبات پڑے ہوں گے، پھر وہ روزہ افطار کروائے گا تو اللہ تو اس کو بڑا اجر عطا کر دے گا۔ یا رسول اللہ کوئی بندہ غریب ہو، وہ یہ چیزیں افورڈ نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ کیا وہ اس طرح کے کسی ثواب کو حاصل کر سکتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ صرف ایسے ہی نہیں ہے، بلکہ یہ ہے یعطی اللہ ھذا الثواب من فطر صائما علی تمرۃ او شربۃ ماء او مذقۃ لبن۔ فرمایا اگر کوئی بندہ کسی بندے کو ایک گھونٹ دودھ پلا دیتا ہے اس کے روزے کو افطار کرواتے ہوئے، یا ایک کھجور ہی اس کو دے دیتا ہے، تو اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ اسے بھی یہ سارے فضائل عطا فرمائے گا، اسے بھی ساری برکتیں عطا فرمائے۔ تو نیت اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، انسان کی نیت میٹر کرتی ہے۔ اگر آپ کی نیت اچھی ہے تو اچھی نیت کے ساتھ ادا کی ہوئی ایک کھجور بھی آپ کے لیے نیکی کا باعث بن جاتی ہے۔ اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو کام کرتے ہیں، بڑے بڑے دسترخوان لگاتے ہیں، لیکن ان کی نیت دکھاوا کرنا ہوتی ہے، ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ میں لوگوں کے اندر معروف ہو جاؤں کہ یہ بندہ بڑا سخی ہے، اس کے پاس بڑی دولت ہے، یہ بڑا لوگوں کی سیوا کرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین تمام لوگوں کی نیتوں سے آگاہ ہے اور نیتوں کے مطابق اجر دیتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ لازمی نہیں ہے دسترخوان سجا ہوا ہو، انواع و اقسام کے کھانے پڑے ہوں، اور افطاری وہی افطاری قرار پائے گی جس نے
کسی کو اتنا کھانا کھلا دیا، بلکہ اگر کوئی بندہ کسی کو ایک کٹورے میں سادہ پانی بھی پلا دیتا ہے تو اس کو بھی ثواب مل جاتا ہے۔ وَمَنْ أَشْبَعَ فِيهِ صَائِمًا سَقَى اللَّهُ مِنْ حَوْضِي شَرْبَةً لَا يَظْمَأُ حَتَّى يَدْخُلَ الْجَنَّةَ۔ اللہ اکبر۔ فرمایا حضور نے، جس نے صحیح اہتمام کے ساتھ روزے دار کو اچھا کھانا کھلایا، اچھی پرتکلف افطار کروایا، تو اللہ رب العالمین اسے حوض کوثر سے ایسا جام پلائے گا کہ جس کی وجہ سے اس کو کبھی پیاس ہی محسوس نہیں ہوگی، یہاں تک کہ وہ جنت کے اندر داخل ہو جائے۔ قیامت کا سارا دن جس میں لوگوں کے حلق خشک ہو جائیں گے، زبانیں وہ پیاس سے باہر نکل آئیں گی، اس دن بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے کو پیاس محسوس نہیں ہونے دے گا۔ یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ اور پھر فرمایا اس مہینے کا پہلا حصہ رحمت ہے، دوسرا حصہ مغفرت ہے، اور تیسرا حصہ جہنم سے آزادی کا ہے۔